ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو آج بہت اچھا موسم تھا، کل بہت زیادہ گرمی تھی، تو فائنلی آج بادل بھی تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی، تو میں چلے گئی تھی بھائی کی طرف، کیونکہ میرے تینوں بھائیوں نے مل کے آج کھیر جو ہے وہ بانٹنی تھی بچوں کو بنا کے۔ تو یہاں پہ میں آ گئی تھی بھائی کی طرف، اور یہاں پہ جو ہے وہ کھیر بن رہی تھی۔ تو بھائی جو ہے یہاں پہ کھیر بنا رہے تھے، تو میں نے سوچا چلے میں ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ سوجی لی تھی، سوجی کی کھیر بنانی تھی، اور 8 کلو جو ہے وہ دودھ لیا تھا۔ دودھ کے اندر تقریباً 30 سے 35 الائچی ہم نے ڈال دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بوائل آنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ سوجی یہاں پہ لے کے صاف کر کے چھان لی تھی، اور اس کے اندر پانی ڈال کے جو ہے وہ اس کو بھگو لیا تھا۔ پانی ڈالنے کے بعد نا آپ اس کو بھگو دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 10-12 منٹ کے لیے، جب تک اس کے اندر بوائل آئے گا۔ تو اس میں ہم نے چینی ڈال کے، الائچی ڈال کے ابلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے پانی اتنا اس کے اندر ڈالنا ہے کہ سوجی جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے۔ ڈپ ہونے کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے ڈھیلے سے لمس نہ بنے۔ تو یہاں پہ جو ہے بھائی جو ہیں انہوں نے یہ کھیر جو بنانی تھی اور بانٹنی تھی بچوں کو، آلموسٹ 300 کے قریب جو ہے وہ باکسز بنانے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے میوے لے لیے تھے، تقریباً 100 سے 150 کے آپ نے بادام لے لینے، اس کو لمبائی میں کاٹ لینا ہے۔ آپ نے کھوپرا برادہ جو پسا ہوا کھوپرا ہوتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے، اور ساتھ آپ نے ثابت جو کھوپرا ہے وہ، اور 100 سے 150 روپے کی جو ہے نا آپ نے یہ لے لینی ہے کشمش، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 کلو تھی چینی، اور ہم نے یہاں پہ 2.5 کلو جو ہے وہ ڈال دی تھی، اور باقی پھر ہم نے چیک کرنی تھی میٹھا چیک کرنے کے بعد حساب کے مطابق جو ہے وہ ہم نے پھر ایڈ کرنا تھا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا، اور جو سوجی ہم نے پانی کے اندر بھگو دی تھی وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس میں ڈالنا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آرام سے آپ نے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ پانی اس کی دودھ کے اندر اس کی چھینٹیں اڑنا سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اس کو بہت آرام سے اندر کر کے آپ آرام سے ایڈ کریے گا۔ تو خیر جیسے ہی ہم نے ایڈ کرنا سٹارٹ کی، تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چمچ ہلانا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ ایک دم سے جو ہے وہ نیچے لگنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ چمچ کو ہلاتے ہی رہنا ہے جب تک آپ کی کھیر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پہ تقریباً یہ بہت جلدی کھیر بن جاتی ہے، پونے گھنٹے میں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ مشکل سے یہ کھیر بننے میں لگتا ہے۔ تو جب تک یہ کھیر گاڑھی نہیں ہوگی ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور تاکہ یہ نیچے نہ لگے، اور تھوڑی سی جب گاڑھی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو چولہے سے اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑھا کر کے نیچے نہیں اتارنا، تھوڑی سی اس کو پتلی کر کے اتارنی، کیونکہ یہ خود تھوڑی جب ٹھنڈا ہوتا ہے دودھ جو ہے اس کے اندر جو سوجی ہم نے ڈالی ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کو مسلسل چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری کھیر جو ہے وہ نیچے نہ لگے، اور کھیر میں ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی جلے کی اسمیل آ جائے تو وہ کھیر جو ہے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے، اس کی کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تینوں بھائیوں نے بانٹنی تھی کھیر، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی قرآن شریف میں آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 700 گنا جو ہے وہ زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ باکسز ہم نے 300 رکھ لیے تھے، اور یہاں پہ بھائی جو ہے وہ اس کو ریفل کر رہے تھے کھیر کے ساتھ، اور اوپر سے جو ہے وہ پھر گارنشنگ کر رہے تھے بادام کی، پستے کی، کھوپرے کے ساتھ۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ بھائی نے سب جو ہے وہ باکس بنا لیے تھے، اور بچے جو ہیں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو سب بچے جو ہیں وہ آ رہے تھے، اور بھائی جو ہے یہاں پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے دل کو
کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ بنا کے ہم لوگ بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق میں بھی برکت دیتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں اس طرح کے آپ اپنے بچوں سے بھی کروایا کریں, کیونکہ بچوں سے اپنے ہاتھ سے کروائیں تاکہ ان کے اندر بھی سخاوت کا اور رحم دلی کا جذبہ پیدا ہو, اور وہ بھی ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ انہوں نے کس طرح دینا ہے. عبدالستار ایدھی کا ہم لوگ واقعہ اگر ہم لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ, تو وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی امی جو ہیں, کسی نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ کس طرح مطلب سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے 1 ٹکا دیا کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی اس میں سے آدھا ٹکا جو ہے وہ تمہارا ہے اور آدھا تم نے کسی مانگنے والے کو دینا ہے. تو اس طرح سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ماں کا کام ہوتا ہے. ماں جو ہے وہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے. ماں کو جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ, اس کی گود جو ہے اس کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. تو بچے کا کام ہے یہ ماں باپ اپنے اولاد کو یہ چیزیں سکھائیں جو ان کی اخلاقیات میں چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے کس طرح کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہم نے دینا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ شو آف کروا رہے ہیں, کسی کو آپ دیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر ہم کسی کو دیں اگر تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. تو خیر یہ میں آ گئی تھی گھر میں اور یہ نیکسٹ ڈے تھا, بچوں کو میں نے اسکول بھیج دیا تھا صبح, اور اس کے بعد میں سو گئی تھی اور اب میں اٹھی ہوں اور یہاں پہ پھر میں کر رہی تھی ناشتے میں نے آج فرائی ایگ بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے جو ہے وہ چائے بنا لی تھی اور پراٹھا بنا لیا تھا. طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی, پتہ نہیں کیوں. کل میں بھائی کی طرف گئی تھی تو بس وہاں پہ بہت شور شرابہ تھا, اس کی وجہ سے میرا شاید بی پی ایک دم لو ہوا ہے اور طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, لیکن کام تو کرنا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر میں آ گئی تھی اور صفائی جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی تھی کرنا, کیونکہ بچے بھی آنے والے تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے روم کو سارا سمیٹ کے اور جھاڑو لگا لیا تھا اور اب میں پوچھا لگا رہی تھی یہاں پہ. اور کولر چیک کیا تو کولر بھی جو ہے وہ خالی پڑا ہوا تھا. کولر کے اندر میں نے پھر پانی بھرا, پانی بھرنے کے بعد اس کو پھر میں نے برف ڈال کے اس کو بھر دیا تھا, کیونکہ بچے جو ہیں اگر کولر نہ بھرا ہو بار بار فریج کھولتے ہیں, اور کولر بھرا ہو تو پھر وہ آرام سے خود ہی پی لیتے ہیں پانی, مجھے تنگ نہیں کرتے. اس کے بعد میں ڈسٹنگ کر رہی تھی. پھر یہ میڈیسن جو ہے یہ کافی دن سے بکھری ہوئی تھی میز کے اوپر, تو پھر میں نے یہ ٹوکری کے اندر ڈال کے اس کو آرگنائز کیا, اور جو خراب دوائیاں تھیں ایکسپائری وغیرہ ان کی چیک کر کے پھر وہ میں نے باقی دوائیاں پھینک دی, اور جو استعمال کی تھی وہ اس کے اندر میں نے رکھ دی. اور بچے آگے تھے, بچوں نے آگے کھانا کھایا, اس کے بعد ہوم ورک کر لیا تھا انہوں نے, اور اس کے بعد وہ سو گئے تھے. کھانا کھانے کے بعد سو گئے تھے. اور غازیہ جو ہے وہ اٹھی بھی تھی, میرا بھی دل چاہ رہا تھا سوؤں, لیکن غازیہ جو سونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور جو بچے سوئے تھے بلکہ وہ ان کو بھی آگے وہ اٹھا رہی تھی کہ اٹھو اور میرے ساتھ کھیلو. تو اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں نے کہا چلیں شام کے لیے میں کچھ بنا لیتی ہوں. شام کے لیے پھر میں میکرونی آ گئی تھی بنانے کے لیے. یہاں پہ پھر میں نے اسٹارٹ کر دی تھی میکرونی, کیونکہ آج میرے میں بالکل ہمت نہیں تھی. آج عجیب سی طبیعت تھی, بہت زیادہ ایسی ویکنیس مجھے فیل ہو رہی تھی. تو پھر میں نے یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ میکرونی بنانا اسٹارٹ کر دی تھی. میکرونی جو ہے وہ میں نے سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں. یہاں پہ میں نے ابھی ریسیپی نہیں دی, ایسی میں نے بنا لی تھی. ادرک لہسن جو ہے وہ اس کو فرائی کر کے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی چکن میرے پاس پڑی تھی وہ میں نے ڈال دی تھی, اور پھر اس کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا. فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے اسپائسیز ایڈ کر دیے تھے. اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈال دی تھی, اور ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد پھر میں نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا تاکہ چکن بھی گل جائے. اس کو پھر میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا. تو ڈھکنے کے بعد میکرونی جو ہے وہ میں نے پہلے بوائل کر لی تھی. اس کے اندر میں نے نمک اور پانی ابل گیا تھا, نمک اور اس میں آئل ڈال کے میں نے میکرونی بوائل کر لی تھی. اور یہاں پہ میں نے پھر اس کو چھان لیا تھا, ڈرین کر لیا تھا میں نے. تو یہاں پہ جیسے ہی پھر مسالہ ہوگا یہاں پہ چکن گل جائے گی اور تھوڑی سی سافٹ ہوں گی. سبزیاں بہت زیادہ آپ نے گلانی نہیں ہے, جیسی وہ ہوں گی تو پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی میکرونی, اور اوپر سے میں نے تھوڑی سی کالی مرچیں ایڈ کر دی تھی. تو اس کو پھر میں نے مکس کر لیا تھا اچھی طرح. مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آ گئی تھی
روم میں، کیونکہ آج جو ہے وہ میرے پاس دوبارہ سے آ گئے تھے بچے ٹیوشن والے. دل بالکل نہیں کر رہا تھا، 2 مہینے میں نے ہو گئے تھے ان کو چھٹی دی تھی، تو آج ان کی امی آ گئی تھی دوبارہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں. تو خیر پھر میں نے ان کو حامی بھر لی اور پھر بچوں کو یہاں پہ میں نے بٹھا لیا تھا. تو بچوں کو اب میں پڑھاؤں گی، اور یہ تھی آج کی میری روٹین. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل میں کرتی ہوں اپنا ولاگ ختم. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.